سابق وزیراعظم عمران خان صاحب سے کل بھی ملاقات نہیں کروائے گی اور رات گئے عمران خان کی بہنوں کو رہا کیا گیا پچھلی مرتبہ کی طرح. یعنی یہ ایک عجیب بزدلی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں آتی ہیں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے, ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو ملایا جائے گا, عدالت کے احکامات ان کے پاس ہوتے ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے لارجر بینچ کے ساتھ بیٹھ کر یہ احکامات دیے ہیں, لیکن وہاں ایک چھوٹا موٹا پولیس والا, ایک چھوٹا موٹا جیل کا ایک سپرنٹینڈنٹ وہ عدالت کے احکامات کو اپنے بوٹوں تلے رون دیتا ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک کرنل رہتا ہے, جیل کے نظام کو اس نے سنبھالا ہوا ہے, وہ طے کرتا ہے کہ کون ملے گا اور نہیں ملے گا, اور اس کو احکامات اوپر سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ملتے ہیں. تو یہ ہے وہ سارا پنگا جو پڑا ہوا ہے. اب عمران خان صاحب سے ان کے لوگوں کو نہیں ملوایا جا رہا, اس کا ریزن یہ ہے کہ پریشر کو میکسیمائز کیا جائے. اور یہ سارا کچھ انیشیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے. سیاستدان کبھی بھی اس لیول پہ جا نہیں سکتا. مریم نواز کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک دماغی مسئلہ بھی ہے اور وہ اس خاندان میں ہے, پرابلم ان کا رہتا ہے ان چیزوں کا. تو مریم نواز کا یہ ہے کہ وہ بدلہ لینے میں, مقدمات کرنے میں, بروٹل بننے میں, لوگوں کو پریشان کرنے میں. نواز شریف بھی یہی کرتا رہا پہلے ماضی میں, لوگوں سے بدلہ لینا, لوگوں کی توہین کرنا, لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا, ان کے اوپر اٹیک کروانا, ان کے اوپر مقدمات کروانا, انہیں گرفتار کروانا. یہ ان کا خاندانی مشغلہ ہے. شہباز شریف تو پولیس مقابلے بھی کرواتے رہے اور بہت سارے پولیس مقابلے انہوں نے کروائے, جعلی پولیس مقابلے, جس کے اوپر بعد میں انکوائریاں بھی ہوتی رہیں, لوگوں نے آ کر گواہیاں بھی دی کہ جناب شہباز شریف نے ہمارے سے جعلی پولیس مقابلے کروائے. تو یہ ان کا بروٹیلٹی کا ایک ریکارڈ ہے. لیکن سیاستدان پھر بھی یہ کہتا ہے کہ کل کو میں بھی پکڑا جاؤں گا تو کیا میرے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا؟ تو وہ یہ سارا کچھ کرنے سے تھوڑا ڈرتا ہے کیونکہ اس سے اس کی مقبولیت کو بھی چوٹ لگتی ہے. اب یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں, کیونکہ الیکشن تو لڑنا نہیں ہے, انہوں نے تو الیکشن مینج کرنا ہوتا ہے, تو وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف آج کل آپ کو پتا ہے کہ بہت پالیسی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. آرمی چیف جب بھی بولتے ہیں وہ عمران خان کو نام تو نہیں لیتے, لیکن ایکچولی ان کی تقریر عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو, وہ ان سب کو نشانہ بناتے ہیں. حالانکہ سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ایک جیسے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ, زیادہ لوگ بڑی لاجیکل بات کرتے ہیں. چند ایسے فیک اکاؤنٹس ہیں جو بہت عجیب و غریب طریقے سے توہین امیز باتیں کرتے ہیں یا لوگوں کی نجی زندگی میں گھستے ہیں, اور ایسے لوگوں کو توجہ نہیں دینی چاہیے, اہمیت نہیں دینی چاہیے. اصل بات وہ ہے جو لوگ حقائق سامنے رکھتے ہیں. جیسے کہ لوگوں نے یہ سوال جب اٹھایا کہ وہ کون تھا, یہ بہت چبھ گیا تھا. جب لوگوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور, تو یہ بہت چبھ گیا تھا. اب جب لوگوں نے کہا کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ, یہ بہت چبھ گیا ہے. جب لوگوں نے کہا کہ ٹکر کے لوگ, تو یہ بہت چبھ گیا تھا. عمران خان نے بار بار جو باتیں کی, لوگوں نے اس کو پیسٹ کیا, اس کو چھاپا, سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا. تو اب سوشل میڈیا کو شکست دے نہیں پا رہے, اور سوشل میڈیا کو شکست دیے بغیر یہ اب میدان پہ کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے. یہ تو اب پڑھی لکھی بات ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں کو جناب گرفتار کیا گیا. دیکھیں, وہ ملنے کے لیے آئی اور وہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے آئی تھی. اس سے پہلے بھی وہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے آ چکی ہیں. 1 مہینہ ہو گیا اور بہنوں کو بھائی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اور ایک جو ملاقات کروائی گئی ہے اس میں جو خبریں باہر آئی ہیں, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ پھر ڈر گئی ہے کہ جناب عمران خان کو جب ملواتے ہیں ان کے لوگوں سے, وہ اندر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہے. پہلے کچھ ایسے لوگوں کو ملوایا گیا جنہوں نے باہر آ کر کہا کہ وہ ڈیل کی تیاری کر رہے ہیں. ڈیل تو نہیں, انہوں نے کہا کہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, اور عمران خان نے ہمیں مینڈیٹ دے دیا ہے. علی امین گنڈا پور نے پازیٹو باتیں کی, کچھ باتیں بڑی پازیٹو, بلکہ بڑے نیکسٹ لیول کی پازیٹو باتیں جو ہیں ٹاک شوز بھی کر ڈالے. اعظم سواتی صاحب نے کی, دیگر لوگوں نے بھی کی. تو ان سب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کہیں کوئی مذاکرات کے لیے دبلے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے کہا میں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں اور میں نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی. اب جب وہ ساری چیزیں باہر آئیں تو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ایک دفعہ پھر کھڑا ہو گیا, اور وہ تگڑا ہو کے کھڑا ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر سے وہی روش اختیار کر لی ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں کو وہاں سے بجائے اس کے کہ ان کو ملاتے, وہ وہاں دھرنا دے کر بیٹھ گئی. وہاں پہ پولیس آ گئی, پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. تینوں بہنوں کو گرفتار کیا. تحریک انصاف کے کچھ رہنما ساتھ تھے, جن میں عمر ایوب صاحب تھے, صاحبزادہ حامد رضا پچھلی مرتبہ کی طرح اس دفعہ بھی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جڑ کر کھڑے رہے. اب وہ بھی گرفتار ہو گئے. کچھ 7 کے قریب لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور پریزن وین کے اندر ان کو پھراتے رہے, اور پھر رات کو لے جا کے ان کو اسی طرح انہوں نے ایک ویرانے کے اندر چکری کے پاس چھوڑ دیا. اندازہ کریں آپ. اب عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں اپنا مذاق اڑانے کی فکر نہیں ہے, بلکہ عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے. اس بات پر ججز کو نوٹس لینا چاہیے. راولپنڈی موٹر وے پر رہائی کے بعد یعنی کوئی بھی غیرت مند عدالت ہوگی تو وہ کہے گی یہ کیا بکواس ہے بھائی,
عدالت کے آرڈر کو نہ ماننا ہی تو عدالت کی توہین ہوتی ہے۔ جج کے لیے سب سے بڑی توہین اس کی ذات کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ جج کا حکم ہی نہ مانا جائے۔ کبھی ہم تو یہ جانتے ہی نہیں ہے، دے ہی جاؤ حکم، ہم مانتے ہی نہیں۔ جیسا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے اب جو سارے ججز نے بیٹھ کے فیصلہ دیا کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائیں، آج تک وہ فیصلہ مانا ہی نہیں گیا۔ یعنی سپریم کورٹ کو یہ کلیئر پیغام دیا گیا کہ نہیں مانتے، جاؤ جو کرنا کر لو۔ تو اسی طرح اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہ ایک سپرنٹینڈنٹ ہے، یہ بات ہی نہیں مانتا، یہ کہتا جی میں نہیں ملواتا۔ اب اس پہ عمران خان کی بہن نے کہا، علیمہ خان صاحبہ نے، کہ یہ دوسری مرتبہ ایسا کر رہے ہیں، ہمیں اڈیالہ سے اٹھاتے ہیں اور موٹر وے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا، پچھلی بار ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے، آج ایک بلڈنگ میں بیٹھے تھے، پولیس ہمارے پیچھے آئی ہے، پہلے ہمیں ایک ریسٹورنٹ میں بٹھا دیا اور اب موٹر وے پہ چھوڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم 3 بہنیں گھر سے آئی اور دونوں اپوزیشن لیڈرز کو بھی ہمارے ساتھ اٹھایا گیا، ملک احمد بچڑ صاحب جو ہیں ان کو بھی ساتھ اٹھایا گیا تھا، ہمیں تو چھوڑیں، یہ انسانیت کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں نہیں فکر، یہ عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ ججز کو فکر کرنی چاہیے کہ ان کا تماشا بنایا جا رہا ہے، کیونکہ روز توہین عدالت ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا پیغام جاتا ہے، جیل انتظامیہ اس کو کچھ نہیں سمجھتی۔ انہوں نے کہا کوئی ایسے جج آنے چاہیے جو انصاف فراہم کریں، اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو کیوں بیٹھیں ان کرسیوں پر؟ ہم کل آپ کی عدالت میں آئیں گے اور سوال کریں گے کہ آپ پاکستانیوں کو انصاف کیوں نہیں دے سکتے۔ آج یہ جائیں گے عدالت میں اور جا کے عدالت سے پوچھیں گے کہ جناب آپ نے یہ کیا بدتمیزی کروائی ہے ہمارے ساتھ، آپ حکم دے کے بھیجتے ہیں، وہ جیل کا ایک سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ آپ کا حکم ہی نہیں مانتا، باہر پولیس والے میں روک لیتے ہیں، بات ہی نہیں سنتے۔ اور اب جناب ان کو گرفتار کیا گیا۔ عالیہ حمزہ صاحبہ بھی پیچھے پیچھے بھاگتی رہی، کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں، وہ بھی کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح وہ معاملہ جو ہے وہ ملاقات ہو جائے، ان کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، عمران خان کی بہنوں کی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب اس میں عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو ضرور پڑھ کے سناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کے سروں پر ریوالور رکھے گئے، ہمارے سروں سے دوپٹے چھینے گئے، کیا عالیہ حمزہ، بشرا بی بی، علیمہ خان، ڈاکٹر یاسمین راشد خواتین نہیں ہیں؟ عمران خان کی بہنیں آج بھی راہ تک رہی ہیں، ہم کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ اچھا اب ذرا فرض کریں ایک لمحے کے لیے کہ آصف علی زرداری جیل میں ہے یا قید میں ہے، اور اس کی بیٹی آتی ہے اس کو ملنے کے لیے، یا اس کی بہن آتی ہے اس کو ملنے کے لیے، اور اس کو وہاں سے پولیس اٹھاتی ہے اور اٹھا کے دور کہیں ویرانے میں چھوڑ آتی ہے، تو اس ملک میں ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا کریں گی؟ سارے صحافی کیا کریں گے؟ یہ چیخ چیخ کے اپنے گلے پھاڑ دیں گے، یہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیں گے، جتنی خواتین صحافی ہے وہ اپنے گریبان پھاڑ کے چیخنا شروع کر دیں گی۔